یہ ملحوظ رکھیے گا، علم کے بغیر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پہلے ہی اللہ نے اقرا سے شروع کیا ہے اپنا کلام اور بتا دیا علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن علم سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ وہ ہے محبت۔ اگر وہ محبت کے ساتھ آپ علم حاصل کر رہے ہیں اللہ اور رسول کے تو آپ کامیاب ہیں، بغیر اس کی محبت کے آپ کچھ بھی بن جائیں ناکام۔ کتنا ہی بڑا علم ہے۔ تو پتا چلا کہ وہ کیا کہا، پیر صاحب میں آپ کا مرید ہوں، آپ کا بچہ ہوں، میں ایسے ایک عالم صاحب مل گئے تھے، ان سے میں نے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا ہے، آپ اور بتا دیں کیا انہوں نے صحیح بتایا ہے؟ کیا انہوں نے؟ پیر سے یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے، اس طرح کے سوال۔ اس پہ آپ ایک ایگزامپل لے لیں، پیر صاحب آپ بتا دیجئے، آپ اور سمجھا دیجئے، آپ اور بتا دیجئے، تو میرا دل اطمینان کر لے گا، چونکہ مرید میں آپ کا ہوں، ان سے میں نے پوچھ لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا بیٹے عالم صاحب نے بالکل صحیح بتایا ہے اور جیسا بتایا ہے ویسا کر دے۔ تو اب ضد کر رہا ہے ایک مرید پیر سے، نا میاں صاحب مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے اپنا طریقہ بتا دو، اپنا طریقہ بتا دو۔ بولے بیٹے جو عالم کا طریقہ ہے وہی سب کا طریقہ ہے، تم ہمارے طریقے کے چکر میں مت پڑو، تم وہی 2.5 روپے خرچ کر دو 100 روپے میں اللہ کی راہ میں، بہتر رہے گا۔ بولا نا میں تو آپ کی والی کروں گا، آپ اپنی والی بتاؤ، آپ کتنی زکوٰۃ نکالتے ہو، آپ کتنی زکوٰۃ نکالتے ہو۔ بڑا غور سے سمجھنے والی بات ہے، یہ اختلاف جو ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے۔ آپ کتنی زکوٰۃ نکالتے ہو؟ ان پیر صاحب نے کہا بیٹے تو وہی والا کام کر، ہمارے کام کے چکر میں مت پڑ۔ بولے نہ میں اسی چکر میں آنا چاہتا ہوں۔ تو وہ چکر میں آنا تھا اسے، پیر صاحب بتیرا منع کر رہے ہیں۔ بولے بیٹے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں 100 روپے دیتا ہے، ہمیں اللہ اگر 100 روپے دیتا ہے تو ہم 2.5 روپے اپنے لیے روکتے ہیں اور 97.5 روپے اس کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ 97.5 روپے اس کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اس کی راہ میں۔ بولا میاں کروں گا تو مولانا والی، کروں گا تو مولانا والی، اس میں فائدہ ہے، لیکن نام آپ کا ہی لیتا رہوں گا کہ بھیا فقیر اور ہے عالم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ میں نے بتایا کہ فقیر کون، جو 97.5 ایک فقیر نے کہا، بڑا غور سے سمجھ لیجیے، صوفیہ کی محفل ہے، اس میں صوفیوں کی باتیں کر رہا ہوں میں، قرآن حدیث کے مطابق کر رہا ہوں۔ ایک فقیر نے کہا فقراء کا معاملہ ہے، 100% کی بات چل رہی تھی، دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ ادھر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں میری راہ میں جو سب کچھ خرچ کر دیتی ہے، کچھ بچاتے ہی نہیں، وہاں بھی 2.5%۔ اولیاء اللہ کیا کر رہے ہیں؟ 2.5% اپنے لیے 97.5 میں خرچ کر رہے ہیں۔ عام مسلمان پکا مومن کیا کر رہا ہے؟ 2.5% دے رہا ہے اور 97.5 میں اپنے لیے خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور ذرا سارا آپ کو سمجھنا ہے کہ فقراء کے درمیان اور علماء کے درمیان ایک کھائی جو بنا رکھی ہے شرعی حیثیت سے، اس کو بڑے غور سے آج آپ سمجھ لیجئے اور یہ مان لیں گے کہ جو شریعت آقا نے دی ہے اس شریعت کا پیروکار ایک فقیر نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ چونکہ فقیر ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز سے بڑا نہ اس ہندوستان میں کوئی فقیر آیا ہے نہ ان سے بڑا کوئی عالم، سب کو اتفاق ہے ہم سب خواجہ غریب نواز کے در کے گدا ہیں، در کے فقیر ہیں، ان سے بڑا نہ کوئی عالم آیا ہے۔ اور کون ہے یہاں کیسے آئے ہیں؟ جانشین رسول بن کر آئے ہیں، رسول اللہ کے حکم سے یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے جو کچھ ہمیں درس دیا ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہے، عین طریقت کے مطابق۔ تو
اب میں ایک واقعہ اور آپ سے جو اور آپ کو قریب لے آؤں اپنے بات کے، اور شاید آپ اسے سمجھ بھی لیں۔ ایک فقیر ٹہل رہا تھا اور اس تلاش میں ٹہل رہا تھا، سیاحت کر رہا تھا کہ مجھے کوئی بہترین اللہ والا مجھ سے اچھا، اللہ کی تلاش میں ہوں، اللہ کا قرب چاہتا